السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ابھی فزکس کا پیپر ہو چکا ہے، نیکسٹ اردو کا پیپر ہے، تو میں چیک کر رہی تھی کہ اردو گرامر میں کون سی چیزیں فارمیٹیو ہیں اور کون سی چیزیں سمیٹیو ہیں۔ تو مجھے یہ ملا ہے جو فیڈرل بورڈ کی طرف سے فریم ورک آیا تھا، اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سی چیزیں فارمیٹیو ہیں اور کون کون سی چیزیں سمیٹیو ہیں۔ گرامر کی آپ نے اس لحاظ سے تیاری کرنی ہے کیونکہ سارا پیپر بیس ہی گرامر پہ کر رہا ہوتا ہے، زیادہ مارکس گرامر کے ہی ہوتے ہیں۔ تذکیر و تانیث، اسم اور ضمائر کو روزمرہ کی تبدیلیوں کی گفتگو کی تخلیق کریں۔ تذکیر و تانیث، متضاد الفاظ، مترادف الفاظ، تین چیزیں ہیں، یہ تینوں سمیٹیو ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ حروف فجائیہ، حروف کی تمام اقسام، مرکب کی اقسام، مرکب ناقص، مرکب فعل اور مرکب ناقص کی بھی اقسام، توصیفی، اضافی، عطفی، ان سب کے فرق کو سمجھیں۔ ان میں سے MCQ آ سکتا ہے، یہ بھی سمیٹیو ہے، کوئی ٹاپک یہاں سے بھی فارمیٹیو نہیں ہے۔ فارمیٹیو ہے تو وہ کیا ہے؟ الفاظ و معنی سے واقفیت اور ان کے انتخاب میں لغت اور تھیسارس کا استعمال کریں۔ یہ جو ہے یہ ٹاپک جو ہے یہ فارمیٹیو ہے۔ انڈرسٹینڈ اٹ، سابقوں اور لاحقوں کا استعمال تحریر کریں، یہ بھی سمیٹیو ہے۔ جملے کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فقرات کو جملوں کی درستی کر سکیں۔ اس میں اب سے آپ کو ایک MCQ آئے گا کہ یہ غلطی کیا ہے، روزمرہ کی محاورے کی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کریں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ محاورات اور ضرب المثال کا استعمال سے تخلیقی تحریر میں معنویت اور مار کو بڑھایا جا سکے، یہ فارمیٹیو ٹاپک ہے۔ آئی ایم میکنگ سرکل آن فارمیٹیو ٹاپکس، یہ نہیں ہے۔ نظم بلحاظ موضوع، حمد، نعت، قومی ملی نغمہ، قصیدہ، ہجو، دعا، مناجات، منقبت، مرثیہ، مثنوی کی شناخت کریں، یہ سمیٹیو ہے اور یہ بک کی ایکسرسائز میں سب کی ڈیفینیشنز گیون ہیں۔ نظم بلحاظ حیت، غزل، مسدس، مخمس کا امتیاز کریں، یہ بھی سمیٹیو ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نظم کے عناصر، مصرع اولا، مصرع ثانی، شعر، قافیہ، سب کی شناخت کرنی ہے جو نظم اور غزل کے عناصر ہیں، اور محاسن بھی جو ہے شناخت کرنی ہے۔ استعارہ، اس کے ارکان تشبیہ اور ارکان تشبیہ، کنایہ اور مجاز مرسل، یہ تھی گرامر جتنی بھی تھی۔ اس سائٹ پہ سیکنڈ ایئر کی ہے اور اس سائٹ پہ فرسٹ ایئر کی ہے۔ نوٹ کیا ہوگا کہ فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ علم بدی کا ٹاپک نہیں آیا، یہ سیکنڈ ایئر میں ہے۔ اوپر ہیڈنگ میں گیون ہے کہ یہ جماعت 12ویں کے لیے ہے، دیکھیں، اور یہ جماعت 11ویں کے لیے ہے، یہ 11ویں ہے۔ آپ میں علم بدی نہیں ہے تو جو گرامر بتائی ہے صرف اور صرف اسی پہ ہی فوکس کریں، وہی سمیٹیو ٹاپکس میں سے ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نیکسٹ، اس کو سب سے پہلے تو پیج کے اکارڈنگ فٹ کرتے ہیں ہم۔ تو نیکسٹ ہے کہ کون کون سے جو چیپٹرز ہیں وہ شامل ہیں اردو ادب 11ویں جماعت میں۔ سب سے پہلے سیرت نگاری، افسانے میں نیا قانون اور تاریخ کا کفن، ڈرامہ دہلیز ہے، پاکستان بن گیا یہ ناول ہے، آپ بیتی ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، مکتوب میں ہرپال گوہر تفتہ اور علاء الدین الائی کے مکتوب ہیں، مضمون میں فاقے میں روزہ اور پنجابی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ، انشائیہ میں چارپائی ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی تقسیم کیا ہے، اس سے بھی MCQ آ سکتا ہے کہ نیا قانون افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، قانون ہے، کیا چیز ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا اریز کرتے ہیں، کافی میس کریٹ ہو جاتا ہے۔ نظم کی بات کی جائے تو نظم میں حمد میں کس کا رہنما ہے؟ افق، افق، نعت اے رسول امی خاتم المرسلین، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، یہ نظم ہے۔ اے وادی لولاب، کھڑا ڈنر، آزادی، رحمان بابا، یہ ساری نظمیں ہیں۔ اور غزل میں کیا ہے؟ میر تقی میر کی پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، فراق کی یہ غزل، منیر نیازی، احمد فراز اور پروین شاکر کی یہ غزلیں شامل ہیں۔ ابھی نیکسٹ جو نیو ماڈل پیپر آیا ہے جس میں پیٹرن چینج ہو گیا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں کیا آتا ہے بلا۔ یہ ہے وہ نیو ماڈل پیپر جو کہ فیڈرل بورڈ نے ابھی دیا تھا، اس کے اکارڈنگ اور اس کا سلیوشن بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس کمنٹ میں بولتے ہیں کہ شاید آپ کو آتا نہیں ہے اس لیے آپ جان چھڑوانے کے لیے MCQs کو سالو نہیں کرتے، لیکن جب میں MCQ سالو کرتی ہوں تو آپ لوگ ویڈیو کو نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ضرورت مند میں لفظ من کا لفظ کیا ہے؟ لاحقہ ہے، لاحقہ بعد میں آتا ہے، سابقہ پہلے آتا ہے، یہ بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور ابھی MCQs میں ہم دیکھ کے آئے ہیں، ہم جو گرامر ہے اس میں کہ سابقے لاحقے کا استعمال جو ہے وہ سمیٹیو ہے۔ غزل کا آخری شعر ہو اور شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، آخری شعر بھی ہو اور تخلص بھی ہو، اس کو ہم مقطع بولتے ہیں۔
اگر تخلص نہ ہو تو وہ آخری شعر ہی کہلاتا ہے۔ ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، ہم قافیہ جو پوری نظم ہوتی ہے وہ مثنوی ہوتی ہے۔ شاباش علی، تم نے یہ کر دیا۔ یہ حروف تحسین ہے۔ حروف تحسین شاباش دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اور مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ وہ حروف جو مسرت یا خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں ہم حروف انبساط بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہ بستہ، قواعد کی روح سے مرکب ناقص ہے کیونکہ ہمیں یہ بستہ سے آگے سمجھ نہیں آ رہی کون سا بستہ، کس طرح کا بستہ۔ صنف سخن قصیدہ کا لفظ کہاں سے ماخوذ ہے؟ قصد سے ماخوذ ہے قصیدہ کا لفظ۔ تف ہے تم پر، یہ نفرین کے لیے، حروف نفرین کا معنی ہے نفرت کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کو ہم حروف نفرین بولتے ہیں۔ حروف تعسف کی مثال ہے ہائے ہائے، یہ غم میں بولے جاتے ہیں۔ اگر غزل کا تیسرا شعر بھی مطلع کی طرز پر ہو تو اس کو ہم مطلع ثالث کا مطلب ہوتا ہے 3، ثانی کا مطلب ہوتا ہے 2۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، یہ استعارہ کی مثال ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ روشن دماغ کہا گیا ہے کسی ذہین انسان کو، ایک روشن دماغ نہ رہا، حالانکہ وہ تو انسان تھا، انسان نہیں رہا، ایک روشن دماغ تھا وہ نہیں رہا۔ کو ہمالیہ کے پہاڑ بہت بلند ہے، اس میں روزمرہ کی غلطی ہے۔ کو کا معنی بھی پہاڑ ہے اور پہاڑ کا معنی بھی پہاڑ ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑ بہت بلند ہیں، اس طرح یہ ہو سکتا تھا، یا کوئی ہمالیہ بہت بلند ہے، اس طرح۔ دریا بہہ رہا ہے، یہ مثال ہے مجاز مرسل کی۔ کیسے ہے یہ؟ لیٹ سپوز ایک دریا ہے، اس میں دریا نہیں بہہ رہا، دریا کے اندر کا پانی بہہ رہا ہے۔ غزل کے مکمل ہونے کا احساس ہمیں مقطع دلاتا ہے کیونکہ وہ آخری شعر ہوتا ہے اور شاعر اپنا تخلص اس میں استعمال کرتا ہے۔ متضاد، حریف اور حلیف جو ہیں یہ 2 الفاظ آپس میں متضاد ہیں۔ یاد رکھیے آپ کو متضاد یا مترادف کا بھی ایک MCQ ضرور آئے گا کیونکہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ سمیٹیو ہیں اور اس میں سے MCQs آئے گا۔ میرے سفید بالوں کا کچھ تو خیال کرو، اس میں کنائے کی خوبی موجود ہے، جو سفید بال ہیں وہ بڑھاپے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بشر اور انسان دونوں الفاظ آپس میں مترادف ہیں۔ تشبیہ میں کس چیز کو مانند قرار دیا جاتا ہے؟ مشترک صفت کی بنا پر دوسری چیز کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے 1 کلو دہی خریدا، اس میں دہی کی تذکیر و تانیث کس لفظ نے؟ خریدا نے، اینڈ پہ لفظ خریدا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا یہ مذکر ہے۔ یہ تھے 20 MCQs۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کیا ہے۔ ہم نے MCQs پہلے دیکھے کہ کون کون سی چیزیں فارمیٹیو سمیٹیو، پھر ہم نے MCQs کا سولوشن دیکھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیپر پیٹرن کیا ہے۔ یہ فیڈرل بورڈ کی طرف سے ہے۔ حصہ اول میں 20 نمبر کی معروضی ہے، یہ تو ہو گیا 2022-23 لکھا ہوا ہے اور یہی ہمارا 2025 کا بھی نصاب ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ پرانا دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 میں کیا ہوگا؟ 1.5 سے 2 الفاظ پر اقتباس ہوگا جس کو ذہنی سطح کے مطابق ہوگا 11ویں جماعت کے لیے۔ اس عبارت میں سے 11ویں جماعت کے حاصلات تعلم کی روشنی میں 6 سوالات بنائے جائیں گے اور آخری سوال میں انتخاب کا حق ہوگا۔ انتخاب کا حق مین آخری سوال میں چوائس ہوگی، 5 کوشچنز میں چوائس نہیں ہے۔ یہ الف تھا اور جز بے میں کیا ہے؟ اس حصے میں دیے گئے 3 اشعاروں پر مشتمل ایک نظمیہ جز قومی نصاب کے مطابق ہوگا اور حاصلات تعلم کی روشنی میں 3 سوالات بنائے جائیں گے۔ آخری سوال میں انتخاب کا حق ہوگا۔ ہر سوال جو ہے وہ 4 مارکس کا ہے۔ اس حصے میں قومی نصاب برائے 11ویں جماعت میں شامل شعراء کی غزلیہ شاعری سے 2 اشعار لیے جائیں گے جن میں سے 2 سوالات بنائے جائیں گے۔ ان میں سے ایک سوال کرنا ہوگا۔ نظم میں سے الگ سوال آئیں گے، غزل میں سے الگ آئیں گے اور حصہ نثر میں سے الگ سوال آئیں گے اور سب کے مارکس 4 پر کوشچن مارکس ہیں۔ آگے جز دال میں کیا ہے؟ حصہ قواعد اور زبان شناسی۔ اس حصے میں قومی نصاب 2022-23 برائے 11ویں جماعت میں شامل قواعد زبان شناسی کی مہارت کے حاصلات تعلم کا احاطہ کرنے والے 2 سوالات دیے جائیں گے اور آخری سوال میں انتخاب کا حق ہوگا۔ جو گرامر کے 2 کوشچن ہوتے ہیں وہ جو لاسٹ کوشچن ہوگا نا سیکنڈ ون، اس میں چوائس مینز انتخاب کا حق دیا جائے گا۔ یہاں پہ سیکشن بھی ختم ہوتا ہے، حصہ سوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ 32 نمبر ہیں کل حصہ سوم کے۔ اس سوال میں مناسب توالد کی ایک ایسی نثری نظم دی جائے گی
جس میں کم از کم 6 سے 8 نکات واضح طلب ہوں۔ ان میں سے ایک عبارت کی تشریح کرنا ہوگی اور جو مصنفین ہیں ان کا نام بھی لکھنا ہوگا۔ اس سوال میں سوال نمبر 4 جو ہوگا اس میں شامل شعراء کی نظم یا شاعری سے زیادہ 3 اشعار پر مشتمل 2 نظم پارے دیے جائیں گے اور جن میں سے ایک نظم پارے کی تشریح کرنا ہوگی، 7 نمبر کی یہ تشریح ہوگی۔ سوال نمبر 5 میں کیا ہوگا، اس میں کیا شامل ہے، شعراء کی غزلیہ شاعری میں سے 3 اشعار پر مشتمل 2 جز دیے جائیں گے جن میں سے ایک جز کی تشریح کرنی ہوگی۔ تینوں کی تشریح الگ الگ کرنی ہے کیونکہ اس کے 9 نمبر ہیں اور الگ الگ سے 3+3+3 لکھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 6 کیا ہے، اس سوال میں درخواست نویسی شامل ہے، 5 نمبر کی درخواست ہے آپ کی۔ رپورٹ تاز تجزیاتی رپورٹ میں سے کوئی ایک موضوع دیا جائے گا، اس میں آپ کو کرنی ہے۔ اب ہمیں نوٹ کیا کرنا ہے، پرچے میں سوالات کے کس حساب سے 50% تو انڈرسٹینڈنگ سے ہوں گے، 30% نالج میں سے ہوں گے اور 20% اپلیکیشن میں سے ہوں گے۔ ماڈل پرچے میں سے پوچھے گئے سوالات سے ہم آہنگ دیگر SLO اور مہارتوں سے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس بات کو اپنی ذہن نشین کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگ ہی پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ نیکسٹ جو ہم دیکھ رہے تھے MCQs ہم نے کر لیے، تو آگے کیا آتا ہے، حصہ 2 میں انہوں نے کہا کہ نثر پارہ دیا ہوگا اور اس میں سے سوالات، یہ استاد منگو کا جو چیپٹر ہے اس میں سے سوالات ہیں، پیراگراف تھا اور یہ سوالات ہیں۔ 5 سوالات میں چوائس نہیں ہے، چھٹے سوال میں یا کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ نیکسٹ کیا ہے، نظمیہ جز کی تشریح کرنے کے سوالات میں سے جوابات 3 اشعار ہیں اور اس میں بھی آخری کویشچن میں یا کی چوائس ہے۔ تحقیر آزادی سے کیا مراد ہے، نامناسب بات سے کیا مراد ہے اور شاعر نے تعمیر آزادی کو کس سے تعبیر کیا ہے، مجاہد کو ہو دریا کی حدوں میں کیوں نہیں رہ سکتے۔ اس میں نیکسٹ کیا ہے، غزل کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے کیا مراد ہے یا دوسرے شعر کا مفہوم لکھیں، ایک ہی سوال ہے، 4 نمبر کا ہے۔ جو حصہ قواعد میں تھا، مطلع اور مطلع ثانی کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں اور ان کی تذکیر و تانیث واضح کریں، اس طرح ان کو کریں یا پھر استعارہ کی تعریف کریں اور ایک مثال کے ذریعے ارکان استعارہ واضح کریں۔ سوال نمبر 100 کیا تھا، تشریح ہے، اس میں پہلے یہ نثر پارے کی تشریح ہے، 6 مارکس کی ہے، یا اوپر والا کریں یا نیچے والا کریں۔ یہ اخلاق حسنہ چیپٹر میں سے ہے، اس کو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ نیکسٹ چیپٹر سوال نمبر 4 جو ہے، ایک نظم پارے کی تشریح کریں، کتنے کم از کم ہو رہا تھا، زیادہ سے زیادہ 3 اشعار ہوں گے، دونوں سائڈ پہ 3 اشعار ہیں، جس کی چاہے تشریح کر لیں، 7 نمبر ہیں اس کے۔ غزل کی ایک جز کی تشریح کریں، بعد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، یہ پروین شاکر کی ہے، اور آج ہی غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطرے بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ نیکسٹ پیج تک جا رہی ہے یہ۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ تشریح الگ الگ کرنی ہے، لیکن جب آپ اکٹھی کر دیں گے تو آپ کو مارکس اس کے ملیں گے 3، کیونکہ وہ ایک ہی جز کی کنسیڈر کی جائے گی۔ سوال نمبر 6 کیا ہے، اپنے علاقے میں کالج کے قیام کے لیے وزیر تعلیم کے نام درخواست لکھیں اور ایک محفل مشاعرے کی رپورٹ لکھیں۔ سوال نمبر 7 تھا اور یہاں پہ یہ ماڈل پیپر ختم ہو گیا ہے۔ میں جتنا انڈرسٹینڈ کروا سکتی تھی آپ کو میں نے کروایا کہ فارمیٹیو سمیٹیو ٹاپکس کیا ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم پوری گرامر کو سمجھیں گے اور کس طرح سمجھیں گے، MCQs بیس پہ سمجھیں گے۔ MCQs ہوں گے ودن سلیوشن ہوگا اور سلیوشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ریزن بھی پراپر دوں گی کہ اس کا یہ آنسر ہم نے کیوں مارک کیا ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملیں گے۔